سے نکل کر حاجی مزدلفہ نام کی جگہ جو ہے وہاں جا کر کھلے آسمان کے نیچے رات بتاتے ہیں اور شیطان کو مارنے کے لیے کنکڑیاں جمع کرتے ہیں۔ تیسرے دن 10 ذوالحجہ اس دن حاجی واپس مینا آتے ہیں اور شیطان کو کنکڑیاں مارتے ہیں جسے رمی کہتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں اور بال کٹوا کر احرام کھولتے ہیں۔ اس کے بعد کعبہ کے طرف طواف کی زیارت کیا جاتا ہے۔ چوتھے اور پانچویں دن مطلب 11 اور 13 ذوالحجہ اگلے 2 سے 3 دن تک حاجی مینا میں ہی رہتے ہیں اور روز شیطان کو کنکڑیاں مارتے ہیں۔ دوستو اب آتے ہیں اس سوال پر جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میدان عرفات کیا ہے؟ اسلام میں کہا گیا ہے کہ الحج عرفہ یعنی عرفات میں حاضری ہی اصلی حج ہے۔ اگر کوئی شخص 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں نہیں پہنچتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن لوگ یہاں کیوں جاتے ہیں؟ اصل میں میدان عرفات کو قیامت کے میدان کا ایک چھوٹا سا نقشہ مانا جاتا ہے۔ تیز دھوپ اور گرمی میں لاکھوں لوگ ایک ہی رنگ کے 2 کپڑے اور دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں۔ نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی فقیر ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے جبل رحمہ کہا جاتا ہے، جسے دی ہل آف مرسی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دنیا میں بھٹکنے کے بعد آخرکار ملے تھے اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کی تھی۔ اس میدان میں زوال دوپہر سے لے کر سورج ڈوبنے تک سبھی حاجی ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ اس دن اللہ پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے کو، یہ دور دور سے صرف میری مغفرت کے لیے آئے ہیں۔ جو بھی یہاں سچے دل سے دعا مانگتا ہے اور ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب حاجی 10 ذوالحجہ کو اپنی قربانی پوری کرتے ہیں تو پوری دنیا میں مسلمان عید الاضحیٰ یا بقرعید مناتے ہیں۔ لیکن ہم یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی امتحان کی کہانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کریں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے سب سے زیادہ محبت تھی جو انہیں بڑھاپے میں ملے تھے۔ حضرت ابراہیم نے بنا ہچکچائے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ جب انہوں نے بیٹے کو بتایا تو بیٹے نے بھی کہا، ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہ کیجیے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تو اللہ کو ان کے یہ جذبہ اتنا پسند آئی کہ اللہ نے فرشتے کے ذریعے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا، جسے بھیڑ بھی کہہ سکتے ہیں، رکھ دیا وہاں پر۔ بیٹا جو ان کا تھا صحیح سلامت بچ گیا اور قربانی پوری ہو گئی۔ اور ہم ہر سال بقرعید پر جانور جو ہے قربان کر کے اس جذبے کو یاد کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے لیے ہمیں اپنی سب سے پیاری چیز کو بھی چھوڑنی پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔